اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ربی زدنی علما نافعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ بھی ایک عظیم رسولوں میں سے تھے۔ قرآن میں جہاں جتنے رسولوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان میں حضرت نوح، صالح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب، موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی اللہ رب العزت نے بار بار ذکر کیا ہے۔ کئی مرتبہ ان کا ذکر جو ہے ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا تھا، ان کا جنریشن کی جو وہ شجر تھا وہ کیسا تھا کہ ہود بن عبداللہ بن رباح بن عاد بن اوس بن ارم اینڈ بن سام ابن نوح۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد 7 پیڑھی کے بعد جو ہے حضرت 7 یا 8 پیڑھی کے بعد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ کلاس میں کہ ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ تو سام کی نسل سے میں نے بتایا تھا کہ سام کی نسل میں ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو پیدا کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سام کی جنریشن سے ہی ہوتا ہے۔ تو سام کی جنریشن سے ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو نوح کے بیٹے سام اور سام کے بیٹے ارم، ارم کے بیٹے اوس اور اوس کے بیٹے عاد۔ جہاں پہ یہ عاد آتا نا، یہ چوتھی نسل عاد جو تھی وہ چوتھی پیڑھی۔ تو عاد جو پیدا ہوئے، اوس کے بیٹے جو عاد پیدا ہوئے، تو وہاں پہ عاد کے جنریشن سے جو ہے ایک بڑا قبیلہ بن گیا۔ قبیلہ بن کر جو ہے پھر جو ہے بنتے عاد کے نام سے ہی وہ فیمس ہوتا ہے، یعنی قوم عاد کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوتا گیا۔ تو اس کے بعد ربا، پھر عبداللہ، پھر ہود پیدا ہوئے۔ تو ہود تک بھی جو ہے وہ قوم عاد کہلائی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ہود علیہ السلام ہی کی قوم کو عاد کہا جاتا ہے، اور قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اور قوم عاد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے دادا پردادا جو تھے ان کا نام عاد تھا، ہے نا۔ تو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارم، ارم کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے عاد، عاد سے وہاں سے جو ہے قبیلے کا نام پڑا، پھر قوم کا نام پڑ گیا، اور وہ قوم عاد ہوتے ہوتے حضرت ہود علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی جتنی بھی سٹوری، جتنے بھی واقعات، ان کی جو عذاب، جو ان کے بارے میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ قوم عاد کے نام سے قرآن میں جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو انہی چاروں نسلوں سے اب دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ تو ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح ان کی قوم نے جو ہے شرک شروع کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایز اے رسول بھیج کر شرک کو کلین کرنے کے لیے، شرک کی توحید کی دعوت دینے کے لیے کہا۔ پھر ان کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیلاب اور طوفان، پانی کا عذاب نازل کر کے ان کی ساری قوم کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ اور بچے اس وقت کون تھے؟ صرف نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے فالوورز، جنہوں نے نبی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، تو وہی بچ چکے تھے۔ تو یعنی کہ توحید پر قائم لوگ ہی باقی تھے۔ تو حضرت نوح سے لے کر پھر ان کے بیٹے، پھر سام، پھر سام کے بیٹے ارم، اور ارم کے بیٹے اوس تک بھی جو ہے دنیا جو ہے شرک سے پاک رہی۔ ایسی ویسی چھوٹی موٹی برائیاں تھیں اس ٹائم، جیسے قتل تھی، قتل و غارت گری، لوٹ مار، ننگا پن، یہ تمام برائیاں تو تھیں ہی۔ جیسے کہ حضرت آدم کے بیٹے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ قابل اور حابیل کا قصہ، کہ وہیں سے قتل کی برائیاں اس طرح کی شروع ہو چکی تھی۔ لیکن شرک جو ہے دوبارہ وجود میں نہیں آیا تھا جب تک کہ 4 جنریشن نہیں آیا، ہود علیہ السلام کی قوم تک، عاد کی قوم تک۔ اصل میں عاد کی قوم تک جو ہے عاد جب پیدا ہوئے، اوس کے بیٹے جب عاد پیدا ہوئے، تو اس کے بعد سے وہاں سے جو ہے شرک دوبارہ انسانوں میں شروع ہو گیا۔ شیطان جو ہے دوبارہ سے کامیاب ہو گیا لوگوں کو شرک کی طرف لانے میں۔ تو 3 جنریشن تک تو توحید پر لوگ قائم تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، سام، ارم اور اوس کے۔ پھر عاد کے ٹائم پہ جو ہے دوبارہ سے شرک جب پنپنا شروع ہوا، دوبارہ سے انسان لوگ جو ہے توحید سے ہٹ کر جو ہے شرک کرنے لگے، تو کرتے کرتے ربا، عبداللہ اور ہود تک جو ہے وہ شرک بہت مضبوطی سے اپنے جڑ پکڑ بیٹھا۔ جب اس نے جڑ پکڑ لیا اپنا، بہت مضبوط عقائد لوگوں کے بن گئے، توحید سے ہٹ کر جب شرک میں وہ بہت بری طریقے سے ملوث ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا حضرت ہود علیہ السلام، انہی کے بیٹے، انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ایز اے رسول ان کے درمیان مبعوث فرمانے کا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام جو ہے ان کے درمیان گئے اور انہوں نے جو ہے دعوت کا کام شروع کیا۔
اور ان کی دعوت کے سلسلے میں آتا ہے کہ نہایت بہت ہی اچھے سے، بہت ہی نرم مزاجی سے، بہت ہی بے پناہ محبت اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو توحید کے بارے میں بتانا شروع کیا، اور بتایا کہ شرک جو ہے وہ عظیم گناہ ہے، اسے جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دوسرے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب یا الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. شرک ہی ایسا گناہ ہے، شرک ایک عظیم اور بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ قوم کو متنبع کرے، قوم کو جو الٹیمیٹ دے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا. باقی دوسرے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا. انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا، یا مرنے کے بعد اس کو آخرت میں اس کو جو ہے جہنم کی سزا یا جو بھی اس کا معاملہ ہوگا. لیکن شرک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل نیست و نابود کر دیا ہے. تو لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام کو ایک الٹیمیٹ دے کر بھیجا کہ تم اگر جو ہے باز نہیں آؤ گے تو تم پر جو ہے عذاب نازل کیا جائے گا. تو تیسری جنریشن میں آ کر جو ہے حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس کے بعد دیکھیں کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے 5 بت آپ لوگوں کو یاد ہوں گے کہ انہوں نے بزرگوں کے نام پہ 5 بت ان کے اسپیشل تھے، خاص تھے. بہت سارے اور چھوٹے موٹے تھے لیکن یہ خاص بت تھے، بڑے بت تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، نصر، یعوق، یہ پورے جو ہے آپ کو سورہ نوح میں ملیں گے ان کے نام، کہ انہوں نے اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے. تو بالکل اسی طرح ہود کی قوم میں بھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے جن کے نام تھے صدا، سمود اور الہبا نام کے. تو یہ بڑے بت تھے ان کے. اور اس کے علاوہ بہت بے شمار بت ان لوگوں نے بنا دیے تھے حضرت عاد سے لے کر حضرت ہود علیہ السلام تک. تو یہ اتنا ان لوگوں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کو بالکل بھلا دیا. اور ان کے پاس کیسے بت تھے؟ ایک تھا جس کو اگر کسی کو بارش کی ضرورت ہوتی، ان کی فصلیں نہیں کام کر رہی تو وہ اس بت سے دعا کرتے. ایک بت تھا جو دولت کے لیے خاص تھا، ایک بت تھا جو اولاد کے لیے خاص تھا، ایک بت تھا جو خوشحالی کے لیے خاص تھا. تو ایسا مطلب انہوں نے ہر چیز کے لیے، ہر دعا کے لیے ایک الگ بت مخصوص کر لیے تھے. اس حد تک وہ شرک میں آگے بڑھ گئے تھے. تو یہ جو 3 بت تھے یہ ان سب کے باپ تھے، بہت بڑے بت ان کو بہت بڑا خدا مانتے تھے. اللہ رب العزت کو، خدا کو، سب کچھ وہ بھلا بیٹھے تھے. اور جبکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہوئی تھیں کہ مطلب بے شمار نعمتیں دی ہوئی تھیں. سب سے بڑی نعمت ان کی جو ہے یہ قوم کی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اس میں سب سے یونیک جو خاصیت ان کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ قوت جسہ تھے، یعنی قد و قامت، جسامت. فزیکل اعتبار سے بہت طاقتور تھے، قوت رکھنے والے تھے. ہائٹ تو تھی ہی ان کی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ 60 ہاتھ لمبے وہ تھے. تو وہی ہائٹ آتے آتے وہاں تک تھی. اب تو ہم لوگ 6 فٹ 5 فٹ تک ہی رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تو ہود کا زمانہ قریب ہی تھا نا. تو ہائٹ تو تھی، ہائٹ کے ساتھ ساتھ حضرت آدم کو تو صرف ہائٹ ملی تھی، لیکن ان لوگوں کو جو ہے طاقت اور قوت، جیسے باڈی بلڈر جو کہا جاتا نا، تو اس طرح کی باڈیز ان لوگوں کی تھیں، بہت قوت والے، بہت طاقت والے. اتنی طاقت تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے، جسمانی طاقت ایک ہوتی ہے نا کہ ایک ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، ایک مشینوں کی طاقت ہے، سوچ اور سمجھ کی طاقت ہے، لیکن ان کے پاس جسمانی قوت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ پورے جزیرۃ العرب اور افریقہ تک جو ہے ان کا دبدبا تھا، ان کی قوت اور طاقت کی وجہ سے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سرسبز و شاداب زمینیں، جو بولتے ہیں نا زرخیز زمینیں، وہ عطا کیا تھا کہ ایک بیج بھی ڈالو، ہلکی سی پھوار بھی اس کے اوپر ہو تو بہت اچھی فصل دینے والی زمینیں. ایسی زمینیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے یہاں دولت کی، مال و دولت کی بہت ریل پیل تھی. تو دولت تھی، اچھی زمینیں تھی، اولاد تھی، جسم کے اعتبار سے بہت قوت اور طاقت رکھنے والے لوگ تھے. تو ایسی اتنی طاقت ہے ان کے بارے میں دیکھیں کہ سورہ فجر میں آتا ہے کہ ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. یعنی ان سے پہلے بھی ایسی قوت والے لوگ نہیں تھے، نہ آج کے زمانے میں ان کے بعد جو ہے ایسی قوت والے لوگ پیدا کیے گئے. اتنی قوت، اتنی طاقت رکھتے تھے. جن کے بارے میں دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو ہے سخت، تو چونکہ وہ خوب طاقت رکھتے تھے باڈی کے اعتبار سے، تو اسی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے جو اونچے پہاڑ ہوتے تھے اس کو کھود کر اپنے ہاتھوں سے اس میں جو ہے محلات تعمیر کرتے تھے. تو یہ ان کا پیشہ تھا. ایک مشغلہ جو تھا ان کا پسندیدہ مشغلہ یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت، جو صلاحیتیں دی تھیں، اس کا استعمال انہوں نے کیا کیا، دنیا کو کمانے میں لگایا. کیا اللہ تعالیٰ کو تو بھول گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، ہر چیز کا خدا انہوں نے بنا لیا، اور ساتھ میں جو کوالٹی، جو خاصیت، جو یونیک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تو اس کا استعمال وہ دنیا کمانے میں لگ گئے، دنیا کو حاصل کرنے میں لگے. اور وہ جو عمارتیں بناتے تھے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بناتے تھے. اس کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی تھی
کہ جتنا کہ وہ بناتے تھے، اونچے اونچے پہاڑوں پہ گئے اور بڑے بڑے محلات بنا رہے ہیں اسے کھود کھود کے اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اور صرف شو آف کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ایسی برائی میں وہ مبتلا ہوتے چلے گئے، جن کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ وہ ان کو جو ہے اپنی طاقت پر جو قوت، جو جسمانی قوت تھی، اس کو لے کر ان کو بہت گھمنڈ اور بہت تکبر تھا. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے بھی بڑا کوئی طاقتور ہے کیا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے کیا؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت رکھی اور عذاب کی دھمکی دی تو تب بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ ہمارے سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور ہے کیا جو ہمیں مٹا سکے، جو ہمیں، مطلب ایک تکبر آ گیا. دیکھیں کہ شرک کی بیماری پیدا ہوئی، اس کے بعد ان کے اندر تکبر آیا، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال، یعنی کہ ناشکری انہوں نے کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور اس کا غلط استعمال کیا، دنیا میں ملوث ہوتے چلے گئے. یعنی کہ شرک، بدعت جو ہیں آپ کو مسلسل برائیاں آپ کے اندر پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے وہ ایک گھمنڈ اور تکبر میں آ گئے کہ ہمیں بھی کوئی مٹا سکتا ہے کیا، کوئی ہے جو ہمارے پر ایسی عذاب نہ کہ ہمارے اتنے بھاری جسم، بھاری لمبے قد و قامت میں اور جسامت میں ہر اعتبار سے وہ بڑے ہوئے ہیں، لمبے اونچے سب کچھ ہے، تو ہمیں کیسے کوئی مٹا سکتا. یہ گھمنڈ سے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا. تو یہ ان کے قوم کے بارے میں تھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ احقاف والے کہا ہے. احقاف کے معنی کیا ہے؟ ریت کے اونچے ٹیلے ہیں. اور یہ جو ہے، اور یہ کہاں رہتے تھے اس وقت؟ جو آج کے زمانے میں عمان اور یمن کے درمیان حضر موت بول کر ایک جگہ ہے، وہ وہاں پہ رہتے تھے، جس کو پہلے احقاف کہا جاتا تھا. تو رہتے تو وہ وہاں پر تھے، لیکن اپنی جسامت کی وجہ سے، اپنے فزیکل قوت کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا، پوری جزیرۃ العرب اور افریقہ تک جو ہے ان کا دبدبا، اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، وہ مشہور تھے اور فیمس تھے. تو ان کو آدھے اولا بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حوالہ دے دے کر حضرت ہود علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ جیسے نوح علیہ السلام کا تھا کہ نوح علیہ السلام نے بھی ان کو اپنے آس پاس کے چیزوں کا حوالہ دیا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے زمین کو بچھایا، آسمان پانی برسانے والا خدا، تم اس کو چھوڑ کر کس کو پوجا کرتے ہو. تو بالکل اسی طرح، اسی نہج پر حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان کے سامنے دعوت رکھنی شروع کر دی. اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے ان کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا اچھا بنایا، کتنی اچھی جسم عطا کی، کتنی طاقت و قوت عطا کی. کون ہے یہ تم کو طاقت دینے والا؟ تم چاہے کتنی بھی بہترین غذا کھا لو، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو تمہیں قوت نہیں پہنچا سکتی، اس سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں دے رہا ہے. اور اتنی زرخیز زمینیں، اتنی اچھی کاشت اس میں جو ہوتی، اتنی اچھی فصلیں اس میں آتی ہیں، اتنی دولت کی ریل پہ اولاد، سب کچھ کس نے دیا تم کو؟ تو اللہ، حضرت ہود علیہ السلام ان کو ان کی نعمتیں دکھا کر ان کو جو ہے ان کو اللہ کی طرف بلانے لگے. کہا کہ دیکھو یہ نعمتیں جس نے دیا ہے تو تم اس کا شکر ادا کرو، اس کے شکر میں جو ہے اس کی اطاعت کرو. لیکن تم تو اس کو بالکل بھول کر ان بتوں کو، ان پتھر کے بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ اس طرح انہوں نے ان کے سامنے بات رکھی، لیکن انہوں نے ان کا بہت دھڑلے سے ان کا انکار کر دیا. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کیا. اپنی جسمانی قوت، مال کی فراوانی کے ذریعے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے. بلکہ اونچی عمارتیں بنانے میں وہ ایک دوسرے کا کمپٹیشن کرتے تھے کہ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے کا معاملہ جو ہے نا، کہ ایسا کمپٹیشن، مطلب کہ جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کمپٹیشن کب کیا جاتا ہے، شو آف کب کیا جاتا ہے؟ جب کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، انہی چیزوں میں جو ہے شو آف کیا جاتا ہے نا. تو اس طرح کی بیماری میں جو ہے وہ ملوث ہوتے گئے. تو دیکھیں کہ دین کی تعلیم اب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اب جیسے اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد ہے نا، اور اس کو وہ بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اولاد مل جائے، اولاد مل جائے، اولاد مل جائے. جب اولاد مل گئی تو اللہ کے شکر کے بجائے اس کا غلط استعمال، اس کو دنیا کی طرف ڈھکیل رہے، دین اور اللہ کی پہچان کچھ نہیں کروائی. اور یا اس کی مثال اگر حکومتی لیول سے دیکھیں تو مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان میں مغل آئے، مغلوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکمرانی دی، ان کا ایک دبدبا اور روب اللہ تعالیٰ نے پورے ملک میں رکھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا. انہوں اس میں کیا ہوئے؟ گھمنڈ اور تکبر میں شریک ہو گئے. اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کو وہاں پہ قائم کرتے، اللہ کے دین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے مدارس کو قائم کرتے، اس کے بجائے وہ کیا کرنے، انہوں نے کیا کیا؟ عیش و عشرت کا سامان ڈھونڈا. لال قلعے بنائے، تاج محل بنا دیا جس کا کوئی یوز ہی نہیں، رائٹ، بس بنا دیا اپنے نام، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے. تو یہی کام جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بھی کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا انہوں نے مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، اور شرک میں ڈوبے رہے، اور برائی ان کے اندر جو ہے بڑھتی چلی گئی. ہر طرح کی
بیماری جو ہے ان کے اندر پیدا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کا انکار کیا اور بہت دھڑلے سے کیا. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت اس کا مطلب مطالبہ کیا باقاعدہ کہ لاؤ عذاب دکھاؤ، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس کو لا کر دکھاؤ. تو دیکھیں قرآن میں 4 جگہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے قوم کو کے سامنے دعوت دی اور اس پر قوم کے لوگوں کا کیا ریاکشن تھا، کیا ریاکٹ تھا، انہوں نے کیا ریاکشن دیا. تو اس کا تو کچھ آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 72 آیت نمبر 72 ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ بھائیوں اللہ ہی کی عبادت کرو. دیکھیں کتنے مخلصانہ انداز سے وہ اپنے مشرک قوم کو بول رہے ہیں کہ بھائیوں کا لفظ استعمال کر کے، یا اے میری قوم، اے میری قوم. آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ انہوں نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ کہ بھائیو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. جب ہود نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس سے معافی مانگنے کی ترغیب بھی دلائی، کہا کہ اب تک جتنے تم نے گناہ کر دیے، یعنی کہ 4 جنریشن پیچھے گزر چکی تھی اسی شرک میں، تو ہود علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو کچھ اب تک ہوا سو ہوا، لیکن اب تم سدھر جاؤ، اب میں آ گیا تمہارے پاس، ایک رسول کی حیثیت سے تمہارے پاس آ گیا، ایک الٹیمیٹ دینے کے لیے آ گیا. اب بھی اگر تم بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا. اس لیے جو کچھ پچھلے ہو چکا اس کی تم معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ضرور معاف کر دے گا. اور ایمان نہ لینے کی صورت میں کیا ہوگا، اگر معافی نہ مانگنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ تمہیں جو ہے آخرت میں بھی عذاب ملے گا اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نست و نابود کر دے گا. تو اس کے جواب میں ان کے قوم کا کیا جملہ تھا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو. دیکھیں کتنی بڑی ان کی اپنی بے عقلی اور احمقانہ بات ہے کہ وہ نبی کو، ایک رسول کو احمق کہتے ہیں. کیا کریں کہ تم جو ہے ہمیں احمق لگتے ہیں. کیوں احمق لگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا انہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے. ہم نے آبا و اجداد کو دیکھا کہ وہ انہی بتوں سے دعائیں کرتے تھے اور وہ دعائیں قبول بھی ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے اتنے طاقتور، قوتور، پوری ایک دنیا کے ایک حصے میں جو ہے ہمارا دبدبا ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم انہی کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو اب کیا تم احمق ہی لگتے ہو کہ تم یہ بات کر رہے ہو. تو اس طرح انہوں نے ان کی قوم کو جو ہے احمق کہا. تو یعنی کہ آپ ہمیں جس عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو حماقت پر بالکل مبنی ہے، جبکہ ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے رہے ہیں، ہماری دعائیں ان سے قبول ہوتی رہی ہیں، لیکن تم ایک آ کر نئی بات کہہ رہے ہو. تو اس بات پر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا یا قومی لیسا بی صفاحہ، بھائیوں مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں. پھر سے دوبارہ انہوں نے کہا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، میں کوئی احمق آدمی نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں. ان کی تڑپ دیکھیے کہ اتنا احمق بولنے کے باوجود ایک گالی کی طرح تھا، اس کے باوجود انہوں نے بہت ہی نہایت محبت کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے کہا اور بولا کہ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. میں خیر خواہی بھی ہوں اور امانت دار مطلب جو کا تو اللہ تعالیٰ جو مجھے دے رہا ہے تم کو پہنچانے کے لیے وہ میں ویسے ہی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اس میں کوئی چیز جو ہے میں نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا. یعنی یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اور ساتھ میں یہ بھی ان کو ایک دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ میں حق پر ہوں، کہ میں تمہارے سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا اس چیز کا. میں تمہارے سامنے جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے دنیا نہیں مانگ رہا، میں تم سے اس کے بدلے میں جو ہے کوئی رتبہ یا کوئی پوزیشن نہیں مانگ رہا، کوئی پیسہ یا کوئی تمہارے سے سیلری نہیں مانگ رہا. میں تو تمہیں ایسی ہی بات پہنچا رہا ہوں. یعنی کہ ایک حق اور باطل کو پہچانے کا ایک انہوں نے ایک ٹول ان کو بتایا کہ اگر میں تمہارے پاس ناحق بات پہنچاتا تو اس کا مطلب اس کے پیچھے میرا کوئی مفاد ہونا چاہیے، میرے کچھ فائدہ ہونا چاہیے. میں تو تمہارے سے کوئی فائدہ ہی نہیں مانگ رہا، میرا فائدہ، مجھے مفاد دینے والا، مجھے اجر دینے والا تو وہ اللہ رب العزت ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے. یہ پورا کنورزیشن ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے اس کو نازل فرمایا ہے قرآن میں کہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا. یعنی کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، حضرت ہود علیہ السلام ان کو بول رہے ہیں کہ تم اپنے عقل کا استعمال کرو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، جس کی گواہی میں دے رہا ہوں وہی سچا دین ہے، جسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جو لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی اپنے قوم کے درمیان اسی چیز کو پھیلایا تھا. بلکہ میں اسی لیے یہ سب اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجر ملے. تو آپ کی قوم نے دیکھیں کہ اس کے باوجود ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور نہیں مانے، احمق بولتے رہے، بے وقوف بولتے رہے، بولے کہ یہ کھسک گیا ہے، اس نے ہمارے بتوں کو برا کہا، اسی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا ہے. اس طرح کی باتیں، اس طرح کے القاب سے وہ ان کو مسلسل نوازتے رہے. پھر دیکھیں نہ صرف انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا
نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا بلکہ انہوں نے آخرت کا بھی انکار کر دیا. وہ حضرت نوح علیہ السلام بار بار کہتے ہیں نا کہ آخرت میں جب جاؤ گے تو اللہ کے پاس تمہیں جواب دینا پڑے گا، لیکن انہوں نے جو ہے اس کا بھی انکار کر دیا. جیسے کہ سورہ مومنون کی ہی آیت ہے کہ جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی یعنی کہ خوشحالی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، ہڈی بن جاؤ گے تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. مطلب ان کو جو ہے دوبارہ زندہ اٹھانا جو ہے ان کے لیے ایک بہت ہی حیرت کن بات تھی کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں. وہ قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے اور جسم کی مٹی اور ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو وہ کسی بھی طرح سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. دیکھیے آخرت کا عقیدہ جو ہے نا وہی جو ہے آپ کے اعمال کو سدھار سکتا ہے، چونکہ ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں تھا، آخرت کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ جب ہم مریں گے تو اللہ کے پاس کھڑیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دوبارہ تم نے دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہو. تو جب یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا تو انسان جو ہے بھلائی سے بہت دور چلا جاتا ہے، تو اس کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا نا کسی کے ساتھ. وہ کیوں بھلائی کرے گا؟ کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھلائی کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آخرت میں جا کر اسے اجر ملے گا، اگرچہ ہمارے ساتھ کوئی کتنا بھی برا کر رہا ہو ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے. ہم یہ سوچیں گے چلو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا بدلہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ دے دے گا، اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے گا. کوئی بھی صدقہ ہے، خیرات ہے، کسی کو معاف کرنا ہے، ان سب کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ ہمارا آخرت کا تصور ہے. تو آخرت کا تصور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ پریکٹیکلی طور پہ بھی اگر ہم ہر قدم پہ سوچیں تو ہم کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتے. ہم ہمیشہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ نیکیوں میں گزر سکتا ہے. تو وہی کانسیپٹ ان کے پاس نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ ہر طرح کی برائی میں ملوث تھے. تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ایک دوسرے کو لوٹ مار ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تمام چیزیں جو ہے ان کے اندر پیدا گئیں. تو لہٰذا ان کی عقل کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسے دوبارہ انسان زندہ ہو جائے گا. تو یہی آج بھی دیکھیں گے کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کا کانسیپٹ بھی یہی ہے نا کہ انسان پیدا ہوتے رہیں گے اور مرتے جائیں گے لیکن دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ایک زندگی ملی ہے، عیش کرو، آرام کرو، انجوائے کرو اور جو ہے جتنا خوش رہ سکتے ہو خوش رہو. یہی کانسیپٹ ان لوگوں کا ہے. تو وہی چیز آج بھی جو ہے اس طرح کے گروپ جو ہے ہمیں بہت سارے ملتے ہیں جن کا تصور یہ ہے کہ کوئی آخرت ہونے والی نہیں ہے. تو بالکل ان کا بھی یہی تھا، تو یہ بھی نہیں مانتے تھے. تو مطلب ان کو یہ تھا کہ بھلا تو وہ حضرت ہود علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ شورا کی آیت ہے کہ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو یعنی کہ تعمیرات کرتے ہو، محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے. یعنی کہ ان کا جو عمل تھا دنیا کی طرف بھاگ دوڑ جو تھی، دنیا میں جو محلات بنانے میں، گھر بنانے میں وہ جیسے مصروف تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے دنیا کی طرف بھاگ دوڑ تو ایسی ہے جیسے کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. نہیں، تمہیں ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے. تم دنیا کو اتنا حاصل کرو جتنا تمہیں ضرورت ہے، جتنی تمہاری نیڈ ہے کہ تم اپنی نیڈ کو پوری کر سکو، بس اتنی دنیا حاصل کرو. لیکن ہماری بھاگ دوڑ آخرت کی طرف ہونا چاہیے تاکہ تمہیں وہ اصل گھر ہے، وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ تمہیں آخرت اپنا گھر بنانا ہے. رائٹ. تو وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر اپنے نشان تعمیر کرتے ہو، محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے. یعنی کہ تمہیں ایسا لعلکم تخلدون، کہ کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں طویل عرصے تک زندہ رہنے کی امید پر یہ سب کچھ کرتے ہو. تو ابھی بھی دیکھیں کہ ہماری بھی بھاگ دوڑ جو دنیا کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہمیں کیوں اتنا بھاگنا ہے، ہمیں کیوں اتنا سیو کرنا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم اچھا گھر ہے، اچھا کھانا پی رہے ہیں، کچھ سیونگ بھی ہے الحمدللہ. اب اس سے زیادہ کا سوچیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ گویا کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، جس کی پکڑ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر قوم کو کی ہے. پھر آگے دیکھیے کہ پھر قوم نے ہود سے کیا کہا اس بات پر کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں. تم اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ. اب انہوں نے یہاں پہ جو ہے یہاں اس سٹیج پر آ کر عذاب کا مطالبہ کر دیا کہ اتنا عذاب آئے گا، کب سے عذاب آ رہا ہے، آ تو نہیں رہا، چلو لا کے دکھاؤ. ہم نہیں مان رہے تمہارے خدا کو، ہم تو انہی بتوں کی پوجا کریں گے، ہم انہی خداؤں کو مانیں گے جن پر ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا. تو یہ باپ دادا کا جو وہ ہے نا، تو وہ
پچھلے زمانے کے ہزاروں سالوں کروڑوں سال زمانے کے لوگوں کی ذہنیت بھی یہی تھی کہ باپ دادا جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. تو آج کے ترقی یافتہ دور کے زمانے میں کے لوگوں کی بھی ذہنیت یہی ہے کہ ماں باپ کو جو انہوں نے چلتا دیکھا، دین کا معاملہ ہو یا کسی کا بھی، خاص کر دین کا معاملہ، دنیا کے معاملے میں تو وہ ماں باپ کو فالو نہیں کرتے ہم لوگ. دنیا کے معاملے میں تو ہم کہہ دیتے ماں باپ سے کہ آپ کو کیا پتا ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ گئی ہے، آپ کو کیا پتا کہ آج کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ آج کیا فیشن چل رہا ہے نا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم بھی ماں باپ ہی کو فالو کرتے ہیں، اگرچہ وہ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ہزار بدعت انہوں نے گھر میں کرتے ہوں، لیکن ہمیں انہی بدعت کو اپنانا ہے کیونکہ وہ ہم نے اپنے ماں باپ کو وہی دیکھا. تو یہ بھی نہیں کہ تو آج کی ترقی یافتہ ذہنیت اور اس دن کی پرانی ذہنیت میں کیا فرق رہ گیا ہے نا. ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ، آج کل کے سائنس کے زمانے کے لوگ، لیکن پھر بھی ہم دین کے معاملے میں اپنے آبا و اجداد کو ہی فالو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پچھلی قوموں نے کیا اور جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہوئے اور عذاب کے مستحق ہوئے. تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے سزا میں مبتلا کر دے ہے نا. تو اس سے پہلے ہمیں آنکھیں کھولنا ہے دین کے معاملے میں. خاص کر ہمیں اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ ہم خود اپنا ریسرچ نہ کر لیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ جو ہمارے گھر میں برسوں سے دادی پر دادی سے چلی آ رہی رسم ہے، کوئی بھی ہو، پور کے فاتحہ ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، فلاں محرم کے وہ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسے لوگوں نے ایجاد کر لی، ان سب کو چھانیے، کھنگالیں، دیکھیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، ہمارے اسلاف نے اس کو کیا ہے نہیں کیا ہے، تو ہم جو ہے اس کو صحیح تک پکڑ سکیں گے. تو لہٰذا انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا تم کیا جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ان کو چھوڑ دیں. نہایت حیرت کے ساتھ انہوں نے سوال کیا کہ اور کہا کہ تم اگر سچے ہو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے ہمارے پر لے کر آؤ. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. یعنی کہ کیا آپ اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ مطلب تمہارا آنا، تمہارا مبعوث ہونا صرف اس لیے ہے کہ تم ایک خدا کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو اور ہمیں اپنے آبا و اجداد کے کام سے ہٹاتے ہو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش ان کے سامنے کر لی، لیکن وہ تھے کہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. پیار سے بول لیا، محبت سے بول لیا، اور جو ہے لاجک ان کے سامنے رکھ دی، نعمتیں دکھا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن وہ ہیں کیا وہ تیار ہی نہیں تھے. جس کے دیکھیں اس کے سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو چکا ہے، مطلب نازل مقرر ہو چکا ہے. پھر جب تھک گئے حضرت ہود علیہ السلام تب انہوں نے قوم سے کہا کہ اب جو ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر عذاب مقرر ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے؟ کیا نام رکھ لیے تھے انہوں نے؟ جو بتوں کے نام رکھ لیے تھے، ان بتوں کے ناموں کے لیے تم میرے سے لڑتے ہو. جی حالانکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان سوائے آب و اجداد کے، ہے نا. میرے پاس تو بہت ساری دلیل ہیں. تو لہٰذا میں تمہارے سامنے ہر ممکن میں نے کوشش کر دی لیکن تم نے نہیں مانا. تو اب تمہارے پر عذاب کا مقرر ہو چکا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. تو یعنی یہ بات کہہ کر کہ تم اللہ کے غضب اور مستحق ہو گئے. یعنی اب تک تو انہوں نے ناراض کیا نبی کو، اب جو ہے مطالبہ کر گویا کہ وہ غضب کے مستحق بن گئے. اب ان کے پر اللہ کے پر بھی لازم ہو گیا کہ وہ ان کے پر عذاب نازل کرے. تو انہوں نے یہی کہا کہ تراشے ہوئے جو بت ہیں، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، اپنا معبود خود بنایا، ان کے نام خود رکھے اور انہی سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ یہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا فیصلہ جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. اب جب تم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور باطل پر جمے رہے تو تمہیں ان اعمال سے روکنا نہ روکنا جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. اس لیے اب تم عذاب کا انتظار کرو. تو لہٰذا اللہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ اللہ رب العزت میری قوم مجھے جھٹلاتی ہے، میرا انکار کرتی ہے، لہٰذا تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. تو وہ اللہ تعالیٰ وہ آیت ہے کہ انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب لوگوں کو بھی گواہ بناتا ہوں. یعنی جب انہوں نے عذاب کے لیے کہہ دیا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب تمہارے پر تم جو ہے عذاب کے مستحق ہو گئے، بس تم انتظار کرو. اس کے بعد انہوں نے ایک جرت مندانہ قدم اٹھایا. حضرت ہود علیہ السلام نے بہت ہی جرت اور بہت ہمت کے ساتھ انہوں نے بہادری کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ میرا تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اس کو ایسے ہی نہ سنیں، بلکہ آپ امیجنیشن میں جائیں، تصورات میں جائیں کہ اگر ایک ماحول ہے وہاں پہ، آپ اس ماحول کے خلاف کھڑے ہو کے پہلے تو ان کو روکتے ہیں، پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے ان خداؤں سے، تمہارے ان بتوں سے، تمہاری ان بدعات سے، ان رسم و رواج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بہت بتوں کی بات تو بہت بڑی چیز ہے. آپ
ابھی اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں میں اگر کوئی ایسی رسم و رواج ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہے تو اس رسم و رواج کے خلاف بول کر دکھا دے، پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کو بائیکٹ کر دیا جائے گا، آپ کے رشتے ختم کر دیے جائیں گے کہ یہ جو ہے فلاں فاتحہ نہیں کرتی، فلاں درود شریف نہیں پڑھتی، فلاں جگہ یہ نہیں کرتی تو یہ جو نبی کو نہیں مانتی، ایسے آپ کے اوپر فتوے ملیں گے، آپ کو جو بالکل بائیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو ایسے ماحول میں کھڑے ہو کر پوری کی پوری قوم، ان خداؤں کو ماننے والی، ان بتوں کو ماننے والی ایسے قوم کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کھڑے ہو کر اعلان برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ باقاعدہ ان کو چیلنج کیا کہ ان کے معبودوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور ان کو حقیر بھی کہا اور واضح فرمایا کہ یہ بت کوئی فائدہ نہیں دیتے، یہ جو جن کو تم خدا مانتے ہو یہ نارمل پتھر ہیں، یہ ایک معمولی پتھر ہیں، میں ان کو ویسے ہی پتھر سمجھتا ہوں جس طرح کے عام پتھر ہے، جس طرح جتنی عام پتھر میں طاقت ہے اتنی ہی ان پتھروں میں طاقت ہے۔ اگر تمہارا خیال درست ہے کہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا نفع دے سکتے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اب تم جو ہے میرے لیے کوئی پروگرام بنا لو، پوری طاقت اپنی لگا لو، جو تمہاری جسمانی قوت ہے، جو تمہاری دولت کی قوت ہے، سب لگا کر تم میرا نقصان کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا۔ انہوں نے بھی پوری اوپن چیلنج لوگوں کے سامنے کر دیا کہ کیا کرتے ہیں تمہارے بت یا تم لوگ، تمہارے پاس جو قوتیں حاصل ہیں تو میں دیکھتا ہوں، میں تو صرف، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اللہ پر جو تمہارا اور میرا رب ہے اس پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی چلنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے سے چلتا ہے، زمین کی ہر چیز کی چوٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اس طرح یہ یقین جو ہے ہمیں ہونا چاہیے، ایسا یقین جو ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ انبیاء کے واقعات سے ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں کہ جتنے بھی حالات کھڑے تنہا وہ کھڑے ہوتے تھے، پوری قوم کی سمت ایک طرف رہتی تھی لیکن وہ الگ بات بولتے تھے، لیکن پوری ثابت قدمی کے ساتھ، پورے اللہ پہ توکل اور یقین کے ساتھ جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ تو وہی حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کیا کہ میں کیا کرتے ہو کر لو، میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا۔ لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بدعت ہی ہمارے گھر میں ہو رہی ہے تو ایک اندر سے ایک پتہ چل گیا کہ یہ بدعت ہے، یہ اس کا تعلق جو ہے قرآن و حدیث سے نہیں ہے، لیکن ایک اندر سے جو چونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے اس وجہ سے ایک اندر سے ایک وہمات ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ فاتحہ نہیں کروں گی تو شاید میرے گھر کی برکت ختم نہ ہو جائے، کیونکہ میں میرے باب و اجداد کو میں کرتے ہوئے دیکھتی چلی آ رہی ہوں، تو میں اس کا انکار کروں گی تو شاید میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، میرے گھر میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اس طرح کے وہمات ضرور ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں شیطان ڈالے گا، لیکن ہمارا وہی بات ہے کہ علم، جتنا آپ کا اچھا علم ہوگا اتنی آپ کا جو ہے یقین اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہوگا، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ تو وہی کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کی وہی ان کے پر نازل ہو رہی تھی، تو وہ اسی ثابت قدمی کے ساتھ، پورے شد و مت کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو وہی ہمارے پاس بھی اگر علم ہوگا تو اسی یقین کے ساتھ ہم بھی بات کر سکیں گے، اسی یقین کے ساتھ ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ سکیں گے، رائٹ؟ تو صحیح علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اعلان برات کر دیا، بہت ہی ہمت کے ساتھ انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اب تو میری مدد فرما اے پروردگار۔ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہیں گے، سو ان کو وادی برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، بس اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں پر لعنت ہے، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ تو یہ سورہ مومنون کی ہے۔ پھر آگے اور مزید اس میں قرآن کی ہی آیت سورہ اعراف کی آیت میں، سورہ احقاف کی آیت میں ملتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ کب وہ عذاب آئے گا، اور میں تمہیں جو حکم میرا تو بس اتنا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنسے ہوئے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو آتے دیکھا، یعنی کہ بادلوں کو دیکھا، جب بادل کالے ہوئے گھنے بادلوں کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی وادیوں کی طرف انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یعنی قوم کے لوگ کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہیں گے، نہیں بلکہ یہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی کہ آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے اور جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر
عذاب نازل کیا. تو پھر آگے دیکھیں کہ سورہ اعراف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان ڈالنے والے نہیں تھے. جڑ کاٹ دی مطلب ایک بھی نفس باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا. اب دیکھیے کہ ان کے پر جو عذاب شروع ہوا تھا وہ ڈائریکٹ آندھی سے نہیں شروع ہوا تھا، بلکہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کے ہاں دولت کی فراوانی تھی، وہ کاشتکاری کرتے تھے، زرخیز زمینیں تھیں ان کی، تو بہت اچھی فصلیں آتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا، ان کے اوپر بارش کو روک دیا تھا. بالکل بارش جب رک گیا تو ان کی فصلیں جو ہے اچھا رزلٹ نہیں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ قحط میں مبتلا ہو گئے. جب قحط میں مبتلا ہو گئے تو پریشان ہونے لگے، اپنے دیوی دیوتاؤں سے دعائیں کرنے لگے. ادھر وہ دعائیں دیوی دیوتا سے کرتے تھے، ادھر حضرت ہود علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ نہیں تم اللہ سے مانگو، ابھی بھی ٹائم ہے، تم معافی مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے کہ تم معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے پر دوبارہ بارش برسا دے گا، تمہاری فصلیں پھر سے لہلہا اٹھیں گی. لیکن وہ تھے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ بس اپنے دیوی دیوتاؤں سے دعا کرتے تھے اور عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے قحط کا وقت گزرا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے بادل جب آنے، اللہ کے حکم سے جب ان کے اوپر بادل آنے لگے تو وہ بادلوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ وہی جو ابھی میں نے آیت پڑھی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بارش ہے جو ہم پر نازل ہونے والی ہے، یعنی جو ہم خداؤں سے دعا مانگ رہے تھے بتوں سے، تو وہ اب ہمارے دعاؤں قبول ہونے کا وقت ہے، ہماری فصلیں جو ہے دوبارہ لہلہا اٹھیں گی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ جو ہے وہ بادل، وہ بارش والے بادل نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی جلدی آنے کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کا ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کیوں نہیں آ رہی، یعنی کہ یہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے. تو یہ عذاب کی آندھی جو ہے، یہ ایک آندھی تھی، آندھی کی شکل میں جو ہے جب وہ آتا اس کو وہ بارش سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تھا عذاب. تو وہ عذاب کہا جاتا کہ بے انتہا خطرناک تھا، بہت زیادہ تباہ کن تھا، اور یہ مسلسل کئی دن تک چلتا رہا، جب تک کہ اللہ رب العزت نے ایک نفس کو نہیں مار دیا تب تک یہ آندھی جو ہے چلتی رہی. خود قرآن میں سورہ احقاف کی آیت ہے، الحاقہ کی آیت ہے کہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 رات اور 8 دن تک لگاتار ان پر چلائے رکھا. یعنی اس آندھی کو ہوا اتنی خطرناک ہوا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7 دن اور 8 رات تک. آپ سوچیں کہ ایک یہاں پہ آتا ہے وارننگ آتی ہے کہ بہت تیز ہوا چلنے والی ہے، یہ وہ، اسی سے ہم کتنا ڈر جاتے ہیں. کچھ منٹ کے لیے آتی ہے جاتی ہے، لیکن جہاں تباہ کر جو ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کا ایریا ہوتا ہے، جو ایریا اللہ تعالیٰ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اسی میں وہ تباہی مچا کر ہمارے علاقوں سے گزر جاتی ہے نا، ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی خطرناک ہوا چلائی جو 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس کی وجہ سے کوئی شخص زندہ نہیں رہا. یہ ہوا ایسی تھی، اتنی خطرناک اور اتنی پاورفل ہوا تھی کہ جیسے ہم نے جانا کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر قوم عاد جو ہے اپنے محلات بناتی تھی نا، تو کتنے مضبوط ہوں گے آپ امیجن کیجئے. ہمارے تو یہ لکڑی کے گھر ہیں، پھر انڈیا میں آپ دیکھیں سیمنٹ اور اینٹوں کے گھر ہوتے ہیں، لیکن یہ تو پہاڑوں کے گھر تھے، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. لیکن ہوا اس سے زیادہ قوت والی کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوا پہاڑوں کے غاروں میں گھس کر جو ہے لوگوں کو باہر نکال لاتی اور پھر ان کو ہلاک کر دیتی تھی، اور جس سے ان کی مضبوط مکان اور پختہ محلات بھی بچ نہیں سکے. انہیں اپنی قوت پر جتنا گھمنڈ اور تکبر تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مٹا دیا. اسی لیول کی ہوا، طاقتور ہوا ان کے پر بھیج کر ان کے گھمنڈ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا ختم کر دیا. تو یعنی ان کے گھمنڈ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا مسلط کر دی جو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھی. اس آندھی کی وجہ سے ان کی لاشیں زمین پر ایسے گرتی تھیں جس کے منظر کشی قرآن نے کی ہے کہ مطلب تھے تو وہ لہیم شہیم نا، اتنے ہیوی باڈی کے، لمبے اونچے بھاری بھرکم والے. جب ان کی لاشیں زمین پہ گرتی تھیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ میدان میں ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے. اب دیکھیں کھجور کے درخت کتنے بڑے ہوتے ہیں، بہت اونچے کھجور کے درخت ہوتے ہیں. جب اس کی پوری اونچائی میں جو پھل اور جو پتے جو لگے ہوتے ہیں وہ حصے کو کاٹ دیں اور نیچے کے پورے تنے کو اگر گرا کر زمین پر ڈال دیں تو کیسا لگے گا، ایک لمبی سی لاش بھاری بھرکم پڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی لاشیں ایسی زمین پر پڑی ہوئی تھیں عذاب کے بعد جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے. اب بتائیے گھمنڈ کہاں گیا، تکبر کہاں گیا، حق کو نہ پہچاننے کا انجام کیا ہو رہا ہے نا. تو ایسے کتنی چیزوں میں ہم تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں، ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے. ہمیں نبیوں کے واقعوں سے سیکھنا چاہیے، وہ بھی ہمارے جیسے ہی انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بہت سارے مواقع رکھے رسول و نبیوں کو بھیج کر. اسی طرح ہمارے سامنے بھی وقتاً فوقتاً مواقع آتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا رہتا ہے، اچھے لوگوں سے ملا دیتا ہے. کہیں کسی لیکچر میں بات سن لیا، کبھی کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا جس کے ذریعے ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ میں بھی موجود ہوں، تمہارے پاس جو صلاحیتیں، جو دولت، جو چیزیں خوبصورتی ہے جس کو لے کر تم گھمنڈ کر رہے ہو،
اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ میں بھی موجود ہوں اور یہ دینے والا میں ہوں. تو ہمیں وہ جو اللہ تعالیٰ جو بھی دھچکا جو دیتا ہے نا اس سے سدھر جانا چاہیے. اور ایسے واقعات کو پڑھ کر ہمیں اپنے آپ کو دیکھیے کیسا انجام ہوا کہ اتنی بھاری بھرکم جسم رکھنے کے باوجود، اتنی بھاری بھاری مضبوط محلات بنانے کے باوجود، وہ ہوا اللہ تعالیٰ نے، وہی ہوا جن کے درمیان ہم 24 گھنٹے گزارتے ہیں، وہ ہمیں ٹچ کر کے جا رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. لیکن وہی ہوا جب اللہ تعالیٰ کے غضب میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کو اشارہ کرتا ہے تو اتنے مضبوط گھروں سے بھی باہر نکال کر لا کے ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے. تو اتنا خطرناک ان کے پر جو آیا کہ وہ لاشوں کی طرح، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ان کی لاشیں نظر آتی تھیں. تو پھر دیکھیں کہ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا کہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ قمر کی. تو یعنی اتنا خطرناک کہ وہ کسی بھی طرح سے اسے بچ نہیں سکے. تو لہٰذا دیکھیں جب قوم عاد نے آسمان میں جمع ہوتے ہوئے بادلوں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہمارے پر برسنے والے بادل ہیں. یہی سمجھا نا کہ ہماری کھیتیوں کے لیے اچھا ہے، خوشی کا سائن ہے. لیکن یہ عذاب کے بادل تھے، تو انہیں امید تھی کہ اس بادل سے رحمت حاصل ہوگی، لیکن انہیں کیا ملی؟ بری چیز ملی. ممکن ہے کہ عذاب سے مراد وہ انتہائی، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب سے، بظاہر تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ بادل ہیں جو ہم پہ برسنے والا ہے، لیکن اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ بجلی یا وہ بارش، کیونکہ آپ بھی دیکھیں کہ بجلیاں شروع ہوتی ہیں کسی نہ کسی، ہم دیکھتے ہیں حادثے کہ وہ کسی نہ کسی پہ پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے وہ ایک عذاب کا ذریعہ بن گئی ہے نا. تو اسی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے اسوہ تھے، ایک نمونہ تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبیوں کے قصوں سے تم عبرت حاصل کرو. انبیاء کے قصے جو ہے ایسے ہی یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کر دیے، بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے استعمال کرو. تو اسی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی کا وقت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تعلیم دی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں جو کچھ اس میں ہے، اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں اس کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں شر ہے اور جو کچھ وہ دے کر بھیجی گئی اس کے شر سے میں پناہ مانگتی ہوں. یعنی کوئی بادل برسنے والا ہو یا بجلی کڑکنے والی ہو، بارش ہونے والی ہے، وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ خوشحالی کا ذریعہ بن جائے. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہم جب بھی اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو ضرور اللہ تعالیٰ سے اس کی برائی کی پناہ مانگے اور اس کی خیر کی جو ہے طلبگار بنے. تو ان کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا، وہ خوف کھاتے، ڈر جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے نا، لیکن ان کی قوم نے بھی ان کو ستایا، ان کو انکار کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے. اسی وجہ سے جب بھی بادل چھاتا آسمان پر تو وہ ڈر جاتے تھے، کہیں یہ میری قوم پر عذاب تو نازل نہیں ہو رہا. تو آپ کبھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ باہر جاتے، کبھی اندر تشریف لاتے پریشانی کی حالت میں، کبھی ادھر آتے کبھی ادھر جاتے اور دعا کرتے رہتے، استغفار پڑھتے رہتے، اور جب بارش نازل ہو جاتی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہو جاتی تھی. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی اس کیفیت کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے یہی کہا کہ عائشہ شاید یہ وہی صورتحال ہو جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا کہ یہ بادل جو ہے نا، کہیں یہ نہ سمجھو تم لوگ کہ یہ بادل جو ہے ہمارے لیے خوشحالی کا ہی ذریعہ بنیں گے. وہ بادل یا وہ جو بھی چیزیں ایسی ہیں تو وہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی اس طرح کی چیز دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اس کے شر سے، ہے نا. پھر دیکھیں کہ مغرور قوم کا انجام کیا ہوا کہ قوم عاد اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ حامیم سجدہ میں بیان کرتا ہے کہ جو عاد تھے وہ ناحق، قوم عاد جو تھی وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ قوت میں بڑا ہوا ہے نا. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت میں ان سے زیادہ بڑا ہوا ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ عاد کے لوگ اکھڑ مزاج تھے، سرکش تھے، کافر تھے، بت پرست تھے، گھمنڈ تھے، تکبر ان کے اندر بھرا ہوا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے جب ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی حضرت ہود علیہ السلام نے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پر عذاب نازل فرمایا. تو یہ پورا ان کی زندگی تھی، ان کا یہ پورا واقعہ تھا. پورا نچوڑ جو قرآن کی آیتوں میں ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کری. دیکھیں کہ ان قوموں کے جتنے بھی قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ان میں سے وہ
کس لیے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ کہ وہی مقصد کہ ان سے ہم عبرت حاصل کریں، ان سے ہم نصیحتیں حاصل کریں، اور اپنی جو موجودہ زندگی، آنے والی تمام نسلیں جو ہیں ان سے عبرت حاصل کر کر اپنی زندگی کو سنواریں اور آخرت کی کامیابی، آخرت کی تیاری کریں. یہی ہے نا، آخرت کی کامیابی کی تیاری کریں. تو یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا انبیاء کے قصے بیان کرنے کا، ہے نا. ہم کو یوں ہی پڑھ کے نہیں نکل جانا چاہیے. کبھی بیٹھیں، غور کریں حضرت ہود کے پر، حضرت قوم عاد کے پر یہ فلاں عذاب آیا تھا تو کیوں آیا تھا، ان کے اندر کیا ایسی صفات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے حق کو نہیں مانا، کیوں وہ اتنے ڈھیٹ بن گئے، کیوں اتنے ضدی بن گئے کہ ایک نبی ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا تھا تو کیوں انہوں نے نہیں مانا. تو ایسے ہمیں اس چیزوں پہ غور و فکر کریں گے تبھی ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے نا. دیکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات کیا ملتی ہے، ایک سبق میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک چیز کیا ملتی ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو بھی نعمتیں دیتا ہے وہ آزمائش کے طور پہ دیتا ہے. جیسے کہ قوم عاد کو دی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی جسم والا بنایا تھا، طاقت و قوت والا بنایا تھا، مال و دولت، اولاد، ہر چیز کی ریل پہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دیتا ہے؟ آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ آیا میرا بندہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے میرا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے نا. کہ خوشحالی ہے، اچھی صحت ہے، دولت کی ریل پیل ہے، نیک اولاد ہے، فرما بردار بچے ہیں، اچھی نوکریاں ہیں، اچھے گھر ہیں، اے سی میں بیٹھ پھرنے والی گاڑیاں ہیں، یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. تو یہی آزمائش ان کی بھی تھی. انہوں نے جب تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ سے ریسیو، تو تمام نعمتیں اللہ رب العزت سے کی، لیکن پوجا کسی اور کی، عبادت کسی اور کی، فالو کسی اور کو کیا. تو یہی اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے کرتا ہے کہ چاہے وہ اچھائی ہو، چاہے وہ برائی ہو، چاہے نعمتیں ہوں، چاہے جو ہے مصیبتیں ہوں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتا ہے. اچھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے یا نہیں، اور مصیبتیں، پریشانیاں دے کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو لہٰذا تو ہمیں یہ بات ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں ملیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کر کے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا ہے. اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کے سلسلے میں ہم جو ہے تھوڑا اس لفظ کو جو ہے مس یوز کرتے ہیں. کیا ہے شکر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ماننے میں، ہمارے لحاظ سے تو ہم جو ہے 10 بار 15 بار کوئی ہم سے پوچھے کیسی ہو، الحمدللہ بہت ہے، الحمدللہ اچھا چل رہا، الحمدللہ بچے بھی اچھے چل رہے، الحمدللہ بچے کی پڑھائی، ہمارے لحاظ سے یہی شکر ہے نا. اب اگرچہ ہم پیچھے جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہوں، نافرمانیاں کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے بے حرمتی کر رہے ہیں اس کی شریعت کی، لیکن زبان پہ 25 مرتبہ، ہزاروں مرتبہ الحمدللہ کہہ کر ہم کہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بندے ہیں. نہیں، بلکہ دیکھیں شکر کہتے ہیں، شکر کا بہترین تقاضا کیا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کرنا. یہ اصل میں شکر ہے. آپ اس کی نعمتوں کو اس کی دیے ہوئے اصولوں کے مطابق نہ استعمال کر اس کی تسبیح جپتے رہیے، ہزاروں، 50، کروڑوں، لاکھوں کی تسبیح کر دیجئے الحمدللہ الحمدللہ کی، لیکن وہ شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر، وہ بہت ہی سمپل اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں شکر کی، کہ شکر سے مراد کیا ہے؟ وہ عمل ہے. عمل کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، تو اولاد کا شکر میں کیسے کروں گی؟ کہ اس کی بہترین تربیت کر کے. اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت دیا، وقت کی فرصت دی، اللہ تعالیٰ نے بہترین وقت دیا اور فرصت دی. اس فرصت کا شکر میں اللہ تعالیٰ کا کیسے ادا کروں گی؟ کہ اس وقت کا صحیح استعمال کر دین کے کاموں میں لگا کر، یا جو ہے دنیا کی ہی لیکن اچھی بھلائی کے کاموں میں لگا کر اس کا صحیح استعمال کر کے، یہ شکر ہے. عمل اصل میں جو ہے وہ شکر ہوتا ہے. زبان جو ہے وہ تو بس کھوکھلے الفاظ ہی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، باپ نے خون پسینے سے ہمیں کی کمائی سے جو ہے ہمیں بڑا کیا، ہے نا. تو جب وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے، ہم جب صرف جا کے ان سے بولے تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پالا بڑا کیا، لیکن ہم ان کی ضرورتوں کو نہیں دیکھ رہے، ان کے پاس بیٹھ کے 2 میٹھے بول نہیں بات کر رہے، ان کی باتوں کو نہیں سن رہے، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی بات کا انکار کر رہے ہیں، ان کو اذیتیں بے انتہا پریشان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم بول رہے ہیں کہ شکریہ شکریہ، آپ نے بہت اچھا ہمیں پالا، تو یہ کیسے حق ادا ہوگا؟ تو بالکل یہی بات ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر آپ عمل کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. عمل ہی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، اس شریعت کو فالو کرنا وہ بہترین شکر ہے. اس وقت ہے، اولاد ہے، کوئی بھی چیز ہے. اب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بے اولاد جوڑا ہے، ان کے پاس بچے نہیں ہو رہے، ہزاروں سال سے وہ بچوں کو مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو کرنا کیا تھا ان کو؟ اس بچے کی پیدائش
کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے اس بچے کی بہترین تربیت کر کر اس کو دین کا دائی یا دین کا یا دنیا میں ہی ایک بھلائی پھیلانے والا بنا سکتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوا اور فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. 6 منتھس کا برتھڈے منایا, پھر ایک سال کا برتھڈے منایا جا رہا ہے. ان برتھڈوں میں صرف برتھڈے مناتے نہیں ہیں, بلکہ ان برتھڈیز میں, برتھڈے پارٹیز میں ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو باقاعدہ پیروں تلے روندا جاتا ہے. کس طرح میوزک ڈال کر, جوائنٹ مخلوط محفلوں کے ذریعے, بے پردگی کے ذریعے, ناچ گانے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر مزید ان کو دولت کی بھی نعمت دی ہوئی ہے تو اس دولت کا استعمال کرتے, سنگروں کو بلا لیا, میوزیشینس کو بلا لیا, پتہ نہیں کسی جوکر کو بلا لیا, بے پردگی ہو رہی ہے. کیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں ہم, ہے نا. ہوتا یہی ہے نا, موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ پچھلے قوموں نے کیا. بالکل وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں, لیکن اس کا صحیح استعمال ہم نہیں کر رہے. ہم سب سے پہلے اگر کسی کو بھلاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھلاتے ہیں. جیسے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے. 25 کی ہو گئی, 24 کی ہو گئی, 25 کی ہو گئی, 30 35 کی ایج ہو گئی, میری بیٹی کا رشتہ نہیں لگ رہا, پتہ نہیں کون سے مزار پہ جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, رشتے لگانے والوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ رشتہ لگا. 35 میں جا کر اگر اللہ رب العزت کے فضل سے بہترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور بہتر جگہ اس کی شادی کر دی, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیروں تلے رونتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے, حکم کیا ہے کہ نکاح کو آسان کرو. اور ہم نے کیا کیا, اتنی مشکل سے رشتہ لگا, اور اس کے بعد ہم نے کیا, پری ویڈنگ, پوسٹ ویڈنگ, یہ ہلدی, وہ فنکشن, یہ ایونٹ, وہ ایونٹ. اور وہی مزید اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہوئی ہے تو پانی کی طرح پیسہ جو ہے اس شادی میں بہایا, اور اس پانی کے ساتھ جو ہے شریعت کو بھی بہا دیا, ہے نا. تو یہ سب ناشکری ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناشکری. شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹی کا بہتر جگہ رشتہ لگایا تو اللہ کے شکر میں اس کے مطابق نکاح کیا جائے بہت آسانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اس کو بہترین تربیت, یہ برتھڈے وڈے سب اس میں سے بھی ناچ گانا, یہ سب چیزیں ختم کر کر اس کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں. اس کو جو ہے اچھی تعلیم و تربیت دیں, دنیا کی بھی ہی ہو کیوں نہ ہو, لیکن تعلیم اور تربیت بہتر طریقے سے دیں, تربیت اس کی اچھی بھی کرتے ہوئے دیں, وقت کا صحیح استعمال کریں. پیسہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو اس کا شکر کا بہترین ذریعہ ہے کہ صدقہ خیرات کریں, زکوٰۃ نکالیں, جتنا ہو سکتا ہے جو ہے لوگوں پہ خرچ کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, ہے نا. رشتہ داروں کو تحفے دینا, مہمانوں کو کھانا کھلانا, تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ سب شکر کا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہی آپ اگر جو قوم عاد کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت بھی دی تھی اور جسمانی قوت بھی تھی. انہوں نے دونوں چیز کا استعمال کیا دنیا کو حاصل کرنے میں لگایا, محلات بنائے, تعمیر کے, ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا, اور جس کے نتیجے میں کیا ہے وہ شرک میں مبتلا ہوئے اور نبی کی حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. تو لہٰذا شکر گزاری جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا. ہم جتنا شکر کریں گے, شکر کا پھر وہی بات صرف الفاظ سے نہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے, نہیں, ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے, اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے, اللہ کے قوانین کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرنا صحیح معنوں میں شکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ دیکھیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے نا, لاسٹ بات میں بھول گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. ہم سب کو پتہ ہے نا کہ وہ تہجد گزار تھے, اور تہجد ایسے پڑھتے تھے کہ ان کے پیروں میں جو ہے سوجن آ جاتی تھی, اور داڑھی جو ہے, اور اتنا روتے تھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے, استغفار پڑھ کے, کہ ان کی داڑھی جو ہے پانی سے, آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. تو اصحاب نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت واجب کر دی ہے, تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا, ہدایت دی, توفیق دی, مجھے برائی سے روکا, تو اس کا شکر کیا ہے کہ میں عبادت کے ذریعے, یعنی عمل کے ذریعے. تو پھر وہی بات, شکر کا سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ عمل. شکر جو ہے زبانی, یعنی کہ آپ کھوکھلے الفاظ کے ساتھ, لوگ کسی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں بھی دیکھیں, اگر آپ کے پر کوئی احسان کر رہا ہے, آپ کے پر آپ کا کوئی کام کر رہا ہے, تو آپ اس کا صرف شکریہ بول کے چھوڑ دیں, بار بار کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہو, تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے نا. یہ اس کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا نہیں ہوتا, بلکہ آپ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے لیے کچھ کریں, اس کے لیے کچھ اچھا سوچیں, اس کی کچھ مدد کریں, تب جا کر وہ شکر ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, ہمیں ان قوموں کو نظر میں رکھ کر, ان قوموں کے کیریکٹر کو, ان کے ایٹیٹیوڈ کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر, ان کے انجام کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فلاں نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کو مجھے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے. حدیثیں کھولیے, قرآن کی آیتیں کھولیے کہ میں اس کا استعمال کیسے کر سکتی ہوں, کہاں استعمال کر سکتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہوئی ہے, مجھے لکھنے کی صلاحیت دی ہے, مجھے پڑھنے کی صلاحیت
دیے تو میں اس کو کہاں میں یوز کر سکتی ہوں، میں جو ہے میں اچھا بول سکتی ہوں تو میں کہاں بول سکتی ہوں. یہ نہیں کہ جا کے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، زبان درازی میں آپ بہت تیز ہیں تو وہ جا کے چرب زبانی میں جو ہے اپنے صلاحیت کا استعمال کریں. یہ شکر گزاری نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ عمل جو ہے وہ شکر گزاری ہے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا ہم صحیح استعمال کریں اور شریعت کے مطابق استعمال کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ڈھیٹائی سے، ہٹ دھرمی سے اور جہالت سے بچائے، اور بے علمی سے، جاہل علم سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. పెళ్ళిలో ఇది కానీ మటన్ బిర్యానీ అంటే